میرا نام سردار اکرم شبخیل ہے اور میں ترقی قومی موومنٹ کا بانی ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ ترقی قومی موومنٹ کے مشورتی جو اراکین ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں, اور یہاں پر آپ لوگوں کے ہم لوگ بہت مشکور ہیں, خاص طور پر آواز ٹائم کی چیف ایڈیٹر داد شاہ صاحب کے اور ان کے اراکین کے. پھر اس کے بعد یہاں پر جو آپ لوگوں کا نمائندہ ہے کشلاگ میں, اس نے بھرپور کوشش کی عوام کے ساتھ. یہاں پر جتنی بھی مسائل ہیں, خاص طور پر روڈوں کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, تو ہر چیز پہ جہاں پر بھی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے آواز ٹائم نے وہاں پر رسائی کی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ اس علاقے میں جو مسائل ہیں, سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ روڈوں کا ہے. یہاں پر روڈ بھی جو ہے اکثر جو ہے کچے ہیں. پھر اس کے بعد پانی کا مسئلہ ہے. یہاں سے لے کر کلی چارگل سے لے کر گنج تک تقریباً میں کہوں آپ کو کہ 3 لاکھ کے لگ بھگ آبادی ہے. تو اس آبادی میں تقریباً 2-3 بار میں تو یہاں پر اکثر کام جو این پی کا نمائندہ ہے ملک نعیم صاحب, اس نے 100 تک رسائی کی ہے, لیکن آبادی اتنی زیادہ ہے کہ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اس وہاں تک رسائی نہیں پہنچا سکتے. سب سے زیادہ مسئلہ پھر یہاں پر ٹریفک کا ہے. ٹریفک کے حوالے سے بھی نفری بہت کم ہے. پھر اس کے بعد تانے جو ہے ان کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی وہاں پر. وزیر خان ترک میرے نام ہے اور تحریک قومی موومنٹ کا میں ایک ذمہ دار شخص ہوں, اور یہاں پہ موجود تحریک قومی موومنٹ کا ذمہ داران جو مشاورتی کمیٹی کے وہ سب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. بات یہ ہے دراصل میڈیا والے کو تو ہم مشکور ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آواز نیوز کا جیسا عبداللہ جمال صاحب یہاں پہ یہ ذمہ داری اس نے لیے ہوئے, تو اس کے بعد یہاں کے مسائل پہ بہت حد تک اعلیٰ حکام تک پہنچا ہوا ہے. لیکن بیسکلی یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک روڈوں کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے, ٹریفک کا مسئلہ کا آپ کو پتہ ہے, اور یہاں پہ قبائلی سسٹم چل رہا ہے. قبائلی سسٹم یہ یہاں تک ہم لوگوں کو پہنچا دیا کہ ہر علاقے کو ہمارا تقسیم کر دیا, اور یہاں پہ ایسے ہے کہ کچھ ایسا بندے ہیں یہاں پہ جو تعصبیت کے اور قومیت کے نام پہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے بہت غلط رویہ رکھا ہوا ہے. اور انتظامیہ کے ملی بگت سے انتظامیہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں ان لوگوں کا بندے بیٹھے ہوئے. پھر یہ لوگ جو ہے ہمارا جائز کام کو ناجائز تسلیم کرتے ہیں اور ہمارا کام بھی توجہ نہیں دے رہے. تو اسی سلسلے میں آج کا یہ میٹنگ اس سلسلے میں ہم لوگوں نے بلوایا ہوا ہے, اور جب بھی الیکشن ہوا ہے ہم نے سب کے ساتھ دیا ہوا ہے, چاہے کمپارس پارٹی ہوئے چاہے مذہبی تنظیم ہوئے, لیکن ان لوگوں نے ہمیں بہت نامعلوم کر دیا. تو اس وجہ سے آج اس سٹیج پہ ہم لوگ پہنچ گیا کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے مسائل کے لیے ہم آیا ہوا ہے. یہاں پہ بخوشی کوئی بندہ بھی نہیں آیا ہوا ہے. جو ہمارے یہاں کے مسائل ہے اور ہمارا قوم کے جو خصوصاً ترقی قوم کے جو مسائل درپیش ہے, اس مسائل اور مشکلات سے نکلنے کے لیے اب تو یہاں تک ہم لوگ مجبور ہوئے کہ ابھی ہم نے گراؤنڈ پہ نکلنا ہے, اور ہمارے سٹیج پہ یہ بات کریں گے, اعلیٰ حکام تک آپ کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتے, اور میڈیا کے توسط سے بھی کہ میڈیا بھی خدا دار جتنا ان لوگوں کو کوریج دے رہے اور جتنا ان نمائندوں کو یہ کوریج دے رہے, تو اتنا متاثرین کو بھی یہ کوریج دے ہوئے. تو اور تو علاقے کے مسائل ہے, اسے سردار اکرم ہمارا یہاں کے ذمہ دار شخص ہے, سردار عبداللہ صاحب یہاں کے ذمہ دار شخص ہے, تو علاقے کے مسائل پہ یہ اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. میرا نام سر سلام خان ہے, ترقی اور ترقی قومی مشاورتی کمیٹی سے میرا تعلق ہے, اور میں ممبر ہوں یہاں کا ترقی قومی موومنٹ کا. تو سب سے پہلے تو میں آواز ٹائم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا اس قیمتی وقت دے کر ہم لوگوں کو مسئلے اور مسائل پہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. تو میں آواز ٹائم کا تمام ٹیم جو ہے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اصل میں سر بات یہ ہے, یہاں پہ یہ ہمارا علاقہ ہے تقریباً ناخیل آباد کچلاگ. یہاں پہ ہمارے لیے کچھ مسئلے اور مسائل ہیں روڈ کے لحاظ سے, سیوریج کے لحاظ سے, اور گیس کے لحاظ سے, جہاں پہ گیس کا پریشر بھی کم ہے اور پانی بھی یہاں پہ بہت کم ہے کافی. تو دوسرا جو ہے یہاں پہ ہمارے لیے بچوں کے تعلیم کے لیے جو اسکول ہوتے ہیں ان کا بھی ہائی اسکول اور یہ سسٹم یہاں پہ اکثر کم ہے. تو میرے اعلیٰ کام سے اور جو کیا نام ہے ایم پی ایس صاحبان ہیں ہمارے, تو میں ان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ آ جائے, جو منتخب نمائندے ہیں جہاں پہ الیکشن کا وقت آتے ہیں تو یہ لوگ سب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں ووٹ کے لیے. پھر جب ووٹ یہ لوگ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ لوگ نظر ہی نہیں آتے.
تو بہرحال ملک نعیم خان بازئی صاحب انہوں نے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کبھی کبھی وہ آ کے یہاں پہ ان لوگوں کا مسئلے مسائل سنتے ہیں, تو میرا ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ یہاں پہ آئے اور علاقے کا وزٹ کرے. یہاں پہ بچوں کا اسکول کا مسئلہ ہے, تعلیم کے لیے یہاں پہ جو ہے, اور کیا نام ہے, نہ کالج ہے نہ اسکول ہے, اور پانی کا بھی یہاں پہ بڑا تکلیف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے یہ اس لیے کہ لوگوں کو میڈیا کے بارے میں کہ میڈیا کس حوالے سے ملک کا کیا کے لیے کس خدمت کے لیے آئے ہیں, تو بالخصوص آواز ٹائم یہ اس لیے آئے ہیں ہمارے گاؤں میں کہ غریب اور نادار اور مظلوم عوام کا آواز جو ہے نا وہ بڑے لوگوں تک پہنچا دیں. تو یہ اسی لیے منعقد کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس حوالے میں ہم لوگوں کو ان لوگوں کو بتا دیں کہ جو ہے نا ہم لوگ کیا خدمت کر رہے ہیں, تو یہ ہم لوگ ان کے لیے کیا کریں. جو میڈیا ہیں تو ان کو پہلا یہ ریکگنائزیشن ہونا چاہیے کہ میڈیا کس کام کے لیے ہے اور ہم لوگ ان کے لیے کیا کریں. تو میڈیا جو آئے ہیں ہمارے ملک میں بالخصوص آواز ٹائم تو اس بات کے لیے آئے ہیں کہ مظلوم عوام کا آواز کے لیے وہ بڑوں تک پہنچا دیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ چیف آپ آواز ٹائم چیف ایڈیٹر محترم ددشاہ چکزی صاحب وہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک شخص منعقد کیا گیا ہے جس کا نام ہے عبداللہ جمال ترکی صاحب, وہ ہم لوگوں کا نمائندہ کرنے کے لیے. تو اس بات کے اوپر جو ہے نا ہم ان کے لیے آئے ہیں, جمع ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے نا عبداللہ جمال ترکی صاحب ان کو بتا دو کہ ہم لوگوں کا جو ہے نا ابھی نمائندہ ہو گیا آواز ٹائم کی طرف سے. پدے لڑکی د آواز ٹائمز چیف ایڈیٹر ددشاہ چکزی صاحب ته دعوت ورکوم چې د سټیج ته تشریف راوړي او تاسو ټولو درنو دوستانو ته خپله زرینه وینا در واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني نن د تحریک قومي مومنټ دا پروګرام ماته خو دونه اندازه نه وه. عبدالله صاحب ماته وویل چې زموږ پروګرام دی, نو دلته چې موږ رالو خو لرې علاقه هم وه, خو ډېر ښه په زړه پورې پروګرام دی او ډېر دروند پروګرام دی. موږ ته دونه یقین نه و چې دونه خلک به تي په دا روزه کې او بیا د اختر په شپو کې دونه سره جمع کړي. زه په خپله خوشحاله کېږم, زموږ وروڼه یاست چې دغه رنګه تحریکونه دغه رنګه یو موټیویټډ یو حرکت والا معاشره باید پیدا سي. هسې خلکو ته خطره وي چې دا تحریک جوړ سو یا دا قومي مومنټ جوړ سو, په کار دی دا رنګه جوړ سي, د خلکو حلوال وسي, یو پروګرامونه وسي, دا ځوانانو ته یو نوې لار ملاو سي, د خلکو حلوال سره وسي, رابطه سره بحاله سي. او بل د میډیا په حواله به انشاءالله زه وزیر خان صاحب ته او د ملګرو ته دعوت هم ورکوم چې دوی اوس روزه کې دی زیات وخت لري یا د اختره بعد راځي, دفتر له به راځي, زموږ د دفتر دوره به کوي. انشاءالله موږ به ستاسو په هر پروګرام کې ستاسو ملګري یو او زموږ کار دا دی چې ستاسو کوریج به کوو, خاص کر د سکولانو په حواله او د هسپتال په حواله, د اوبو په حواله. یا ماشاءالله ستاسو د علاقې منبر هم ډېر اکټیو دی, زه همیشه وینم پروګرامو کې د لې راځي او په کار هم دی چې کار کوي نو بیا به بل وار هم سیټ ګټي, بل وار به هم ګټي, همیشه به ګټي. چې څوک کار نه کوي بیا به څوک ووټ نه ورکوي. نو بل ماشاءالله د ترکی صاحب وویل چې زموږ 7 لکه آبادي ده, نو په کار دی چې په دې کې تعلیم یافته خلک سره را جمع کوي, دا بزرګان هم باید جمع کوي, د دې سم یو کار واخلي. خو د ځوانان باید دا دی چې رامخته سي او د هر علاقې پر سطحه باید دا دی د مسجد پر سطحه باندې کمیټیانې جوړې سي. زه په خپل انشاءالله عبدالله صاحب هم دا افیس جوړ کړی دی, په دې کې به انشاءالله یو اختر بعد باندې به بیا وزیر خان صاحب او دا نور ملګري هم راځي, په دې کې به یو کمپیوټر سینټر وي. دا کمپیوټر به کم از کم په یو 15-16 ورځې د الکوان به د ټایپینګ او د اخبار کار او دا زده کولی شي په دې کې.